مسلم ملک بتا دیں جس کے نام کے ساتھ اسلام لکھا ہو تو مسئلہ زیادہ ہمارا ہے اور فرض زیادہ ہمارا بنتا ہے. خلافت عثمانیہ امت کی رہی صحیح مرکزیت، آئیڈیل نہیں مگر رہی صحیح مرکزیت 1924 میں ختم ہوئی. بڑے بوڑھے سب یہاں بزرگ موجود ہیں، اچھی طرح سب کو معلوم ہے. خالد دینہ ہال کو کون نہیں جانتا. تحریک خلافت کہاں چلی تھی؟ اسی خطے میں چلی تھی نا. مقدمہ مولانا محمد علی جوہر ان کے بھائی پر یہاں پر چلا تھا. تو جان لیجئے اس خطے سے اللہ نے کام لینا ہے اور بڑا کام لینا ہے انشاءاللہ تعالی. تو عرب اگر پیٹ کے مارے اور کرسی کے مارے، بادشاہت کے مارے، اقتدار کے مارے اور دولت کے پجاری بن کر اگر آج غداری کا معاملہ کریں، مغضوب علیہم قوم سے جو ہے وہ تعلقات کو بڑھائیں اور ان کو تسلیم کرنے کی بات کریں، تو ان کا یہ غلط طرز عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتا. یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے. تو حق بھی اس ملک کا زیادہ بنتا ہے، فرض بھی اہل پاکستان کا زیادہ بنتا ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کریں. ہمیں خوشی ہے، ظاہری بات ہے ہم دینی جماعت ہیں، ہم معروف مفہوم میں سیاسی جماعت نہیں، ورنہ مظاہرہ اور اپوزیشن کی بات نہ کی جائے، اپوز نہ کیا جائے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے مزاج نہیں. اگر وقت کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ بھائی ہماری پالیسی کلیئر ہے اور کچھ اگر ہماری افواج کی طرف سے بات آئی کہ ہماری پالیسی کلیئر ہے تو ہم اپریشیٹ کریں گے، سیدھی سی بات ہے. اور ہمت بڑھائیں گے کہ آپ نے جھکنا نہیں کسی کے سامنے، آپ نے سودا نہیں کرنا، آپ نے اس مملکت خدا داد جس مقصد کے لیے قائم کی گئی اس کے ساتھ سودا نہیں کرنا. تو اگر آج ہماری حکومت واضح کرتی ہے کہ جی قائد اعظم کا جو ویژن تھا وہی ہمارا ویژن ہے اس مفہوم میں، اس مسئلے کے اندر، اور قائد اعظم نے جو اسرائیل کے بارے میں کہا وہی ہماری پالیسی ہے، تو ہم کہیں گے بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کی اپریسیشن کریں گے. لیکن بہرحال بات کرنے کی کوشش کریں گے. اسی حکومت کے تحت یہ سارے چینل چلتے ہیں اور انہی چینلز پر آ کر اگر رات کو 9 بجے 10 بجے 11 بجے اینکر پرسنز ہمیں جو ہے یہ اس طرح کے معاشی فوائد گنوانا شروع کر دیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس حوالے سے امت کو، قوم کو، اپنے آپ کو کلیئرٹی دی جائے. اس تعلق سے ہم یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو میں نے اشارہ کیا تھا آپ کے سامنے گریٹر اسرائیل کا معاملہ، اسرائیل کی پارلیمنٹ کی جو ہے وہ دیواروں پر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل تیری سرحد فرات تک بہت آگے تک انہیں جانا ہے. جس وقت اسرائیل قائم ہوا اس سے 3 گنا زیادہ اس وقت ان کے پاس ابھی جگہ ہے، اور یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مدینہ شریف تک پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں. اس تعلق سے ہمیں کلیئرٹی رہنی چاہیے. اور مستقبل میں کیا ہونا ہے؟ مستقبل میں تو اللہ کا دین غالب ہونا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا. آیت کریمہ تلاوت کی گئی 3 مرتبہ قرآن حکیم میں ہے، سورہ الصف کی آیت نمبر 9 میں بھی ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے اس مقصد کے لیے بھیجا کل زمین پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو جائے. نبی مکرم علیہ السلام کے دور میں دین غالب ہوا، خلفاء راشدین کے دور میں اس کی وسعت کا معاملہ ہوا. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی واضح احادیث موجود ہیں کہ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے اس پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. اور اللہ کے رسول کی بشارتیں، اللہ کے رسول کی بشارتیں، جناب مہدی بھی تشریف لائیں گے، دجال بھی آئے گا، وہ قتل ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل ہوگا. وہ سارا منظرنامہ ہمارے سامنے رہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں. ایک اسرائیل کے یہودیوں کی پلاننگ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے. قرآن فرماتا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور وہ چالیں چلتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے.